یوسف کے 11 بھائی ہیں جن کے جیسا 12واں نقی ہے، کہتے وہ 12 بتاؤ جس کے جیسا 13واں کوئی نقی۔ علی کہتے ہیں سال کے مہینے بھی 12 ہے اور جس میں میرا نبی آیا وہ تاریخ بھی 12۔ نماز نہیں دیکھی آپ نے؟ مصلی پہ ابو بکر ہیں، مقتدیوں میں علی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، تعجب کریں گے آپ، مصلی پہ حضرت ابو بکر ہے، مقتدیوں میں حضرت علی ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے جو مصلی پہ بیٹھا ہے نا وہ کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آگے والا پیچھے والوں پہ درود بھیج رہا ہے۔ یہ رشتے کہاں سے لاؤ گے؟ بکواس کرتے ہو کہ دشمنی تھی۔ خدا کی قسم اگر علی نے ابو بکر کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو کوئی تسلیم نہ کرتا، کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ بے شک جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ ان کے رشتے جانتے ہو؟ یہ جو داماد بنے میرے نبی کے گھر کے، مشورہ حضرت عمر کا تھا۔ جو جہیز خاتون جنت کو آیا اس میں دولت ابو بکر صدیق کی تھی، جو نکاح میں خرچ آیا وہ عثمان غنی کا تھا۔ یہ تو آپس میں اتنے پیارے ہیں، تجھے غیرت نہیں آتی؟ نہ تو شکل کا، نہ روپ کا، نہ شجرے کا پتہ، نہ نسب کا، تو آ کے کہتا ان میں دشمنی تھی؟ غیرت نہیں آتی ہے، غیرت نہیں آتی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں علی مبارک ہو، میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کے ٹکٹ میرا علی بانٹے گا۔ کیا بات ہے، خبر کون دے رہا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کیا بات، علی مبارک ہو کا جنت کے ٹکٹ تم بانٹو گے، نبی نے کہا ہے۔ تو علی مسکرا کے کہتے پوری بات کیوں نہیں بتاتے؟ یہ بھی تو کہا ہے ٹکٹ اسی کو ملے گا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سب کو نہیں مل رہا ہے ٹکٹ، اسے ملے گا جس کے سینے میں ابو بکر و عمر کا پیار ہوگا۔ واہ واہ واہ، تجھے ملے گا کہ نہیں اب ٹکٹ؟ تجھے کدھر جانا؟ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کیا بات، شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ عابدہ ساجدہ قاریہ عالمہ فاضلہ حافظہ سیدہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا۔ یہ شان تاریخ آپ پڑھیں، خدا کی قسم اگر ان کے ماں باپ کی بات کریں، میں نے کہا تو ہم لوگ علی والے ہیں، ہم لوگ علی والے، علی والے ہیں، ہم لوگ علی والے، زور سے بولیں ہم لوگ، علی والے، اور اصل علی والے بریلوی ہیں، بے شک، ڈھولک والے نہیں، پپیے والے نہیں، گھنگرو والا نہیں، اصل علی والا بریلی والا ہے۔ بے شک، سچی بات یہ ہے، اصل علی والا بریلی والا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ جب یہ اعلان گونجا نا دنیا میں تو یہودیوں کے پیٹ میں اڑد بھات پکا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو مل کے چلیں، علی سے ملیں۔ ایک نہیں 12 یہودی آئے۔ کتنے بولیں ذرا آپ؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ ہماری طرف دیکھو ہی مت، ادھر دیکھ کے بولو۔ کتنے؟ 12 یہودی آئے۔ ادھر سے شان دیکھیں، ایک طرف وہ ہے جو مسند کا وارث ہے، کیا کہنا، دوسری طرف وہ ہے جو جنت کا وارث ہے، بیچ میں وہ چل رہا ہے جو ولایت کا وارث ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، بیچ میں میرے مولا علی ہے۔ سامنے سے 12 یہودی آ گئے، کہا رکو 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 رکو، کیا بات ہے؟ کہا ہمیں علی سے ملنا ہے۔ 12 یہودی بولے ہمیں علی سے ملنا ہے۔ فرمانے لگے حضرت علی کہ میں علی ہوں۔
ایسے کر کے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر کہنے لگے کیا کوئی اور بھی علی ہے؟ فرمانے لگے کوئی اور کی کیا بات کرتے ہو، ساری کائنات میں صرف ایک ہی علی ہے۔ واہ واہ واہ، اب بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ کہا نبی نے کہا آپ کے کہ انا مدینۃ العلم علی بابو، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے سچ سنا۔ کہا جی ہمیں اختلاف ہے اس بات سے، جی ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا مخالفت اور ہوتی ہے، جی اختلاف اور ہوتا ہے۔ جی مخالفت یہ ہوتی ہے کہ مجھے تیری صورت نہیں دیکھنی ہے کسی بھی قیمت پر، جی اور اختلاف یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی طرف سے میرے دماغ میں یہ خلش ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ وہم ہے، اسے آپ صاف کر دیں تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ بے شک، یہ بے شک، اختلاف ہوتا ہے۔ جی مخالفت اور ہوتی ہے اور اختلاف، بولیں انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اختلاف ہے، مخالفت نہیں۔ کہا کیا؟ کہا ہم نہیں مانتے کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگے علی ہمارے 12 سوال ہیں، جواب دے دیا تو ہم تمہارے ہو گئے، اور نہیں دیا تو پھر تمہیں ہمارا ہونا پڑے گا۔ فرمانے لگے شرط نہ لگا، بات بتا، سوال کر میں علی ہوں، سوال کر میں علی ہوں۔ 12 کے 12 کہتے پہلے سنو ہم ہیں کون؟ کہا کوئی بھی ہو۔ ایک کہنے لگا میں ایران سے پڑھ کے آیا، دوسرے نے کہا میں توریت کا حافظ ہوں، کسی نے کہا مجھے انجیل کا پورا علم ہے، کوئی بولا میں زبور کا پورا علم رکھتا ہوں سینے میں، کسی نے کہا میں نے 12 ملکوں میں جا کے علم سیکھا ہے۔ اب سنو 12 سوال ہیں ہمارے۔ فرمانے لگے پریشان نہ ہو، سوال کر، ہر سوال کا جواب ملے گا، کیونکہ میں اگر تو ایران سے پڑھ کے آیا، میں حضور کی درسگاہ سے پڑھ کے آیا، میں نے حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے دین سیکھا ہے، پوچھ کیا پوچھنا ہے؟ ان میں سے ایک آگے بڑھ کے کہتا علی بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کا جیسا دوسرا ہی کوئی نہیں؟ سمجھ گئے؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ ایک خدا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ اب جسے محبت ہوگی وہی بولے گا، میں بیچ میں رکوں گا نہیں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ انہیں چچا کو دیکھ بڑی محنت کرتے ہیں یہ بزرگ لوگ، یہ سارے بڑے لوگ جلسہ کراتے ہیں، اتنی بڑی کمیٹی، اتنی عمر دراز کمیٹی میں نے بہت زمانے کے بعد دیکھی۔ اکثر نوجوان ہی جلسے کراتے ہیں، اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ اور چچا تو یہ کہہ رہے تھے جب تک زندہ رہوں گا یہ ذکر حسین کی محفل ہوتی رہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ میں سوچ رہا تھا، جی میں سوچ رہا تھا انہوں نے بہت چھوٹا وقت بتایا جی کہ جب تک زندہ رہوں گا تب تک یہ محفل ہوگی۔ ہاں میں نے کہا انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، ہاں ہاں ہاں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جی ان کی محنت دیکھیں اور آپ ذرا سنیں۔ علی وہ بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، جو سے دوسرا؟ کوئی نہیں، یہ سوال یاد کرو اور انشاءاللہ جواب بھی یاد کرنا۔ انشاءاللہ۔ کریں گے بہت ذہین ہے، ایک بار کلمہ سن لینا اپنی قوم سے کھڑا کر کے تو 3 بار کلمے میں اٹکتا، پھر بھی شک کی بنیاد پہ کہ لا الہ صحیح ہے نا، پھر کہ الا اللہ یہ بھی صحیح ہے نا، 3 بار جھٹکے لے لے کے کلمہ سناتے۔ تو سنیں اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ذرا کہہ دیں یا علی، یا علی، آہستہ سے کہو کہیں پولیس پکڑ کے نہ لے۔ نعرہ حیدری۔ جانتے ہیں اسد بھائی کی کتنی ہے، ہمارے باپ دادا کیوں کرتے ہیں، مگر آواز اب بھی ہم پہ بھاری ہے۔ مگر یاد رکھیے گا عمر سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، بوڑھا وہ ہوتا ہے جس کے جذبات بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہاں جس کے جذبات بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تیار ہے نا؟ تیار ہے نا؟ وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ ایک خدا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 2 بتاؤ جس کے جیسا تیسرا کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ دن و رات ہیں جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا وہ 3 بتاؤ جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں۔ علی فرماتے ہیں کہ حضور کے نور سے سب سے پہلے جو 3 چیزیں بنی، لوح قلم کرسی، یہ 3 چیزیں ہیں جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں۔
کہ وہ 4 بتاؤ جس کے جیسا 5واں کوئی نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں توریت زبور انجیل قرآن یہ 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں جن کے جیسا 5واں کوئی نہیں. انہوں نے کہا وہ 5 بتاؤ جس کے جیسا 6واں کوئی نہیں. علی کہتے ہیں وہ ظہر اثر مغرب عشاء فجر یہ فرض نمازیں ہیں 5 جن کے جیسا 6واں کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ 6 بتاؤ جس کے جیسا 7واں کوئی نہیں. علی کہتے ہیں وہ 6 دن ہیں جن میں رب نے زمین و آسمانوں کو بنایا ہے. ان میں سے کہا اب وہ 7 بتاؤ جس کے جیسا 8واں کوئی نہیں. علی کہتے ہیں وہ 7 آسمان ہے 7 زمینیں ہیں اور کعبے کے طواف بھی 7 ہیں. ایک نے کہا وہ 8 بتاؤ جس کے جیسا 9واں کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں وہ اللہ کے 8 فرشتے ہیں جو رب کے عرش کے پایوں کو پکڑے ہوئے ہیں. ایک نے کہا وہ 9 بتاؤ جس کے جیسا 10واں کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 9 باقی امتی ہیں جن کے جیسا 10واں نہیں ہے. ایک نے کہا وہ 10 بتاؤ جس کے جیسا 11واں کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں سنیں اگر کوئی حج کرنے آئے کوئی رکن چھوٹ جائے 3 روزے یہاں رکھے 7 روزے وہاں رکھے تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 روزے ہیں جن کے جیسا 11واں نہیں ہے. ایک نے کہا وہ 11 بتاؤ جن کے جیسا 12واں کوئی نہیں. علی کہتے ہیں وہ حضرت یوسف کے 11 بھائی ہیں جن کے جیسا 12واں نہیں ہے. کہتے وہ 12 بتاؤ جس کے جیسا 13واں کوئی نہیں. علی کہتے ہیں سال کے مہینے بھی 12 ہے اور جس میں میرا نبی آیا وہ تاریخ بھی 12. جو ہے سارے لوگوں ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جب 12 سوالوں کے جواب ہو گئے علی پھر نماز پڑھنے چلے. انہوں نے کہا ٹھہرے نا وہ 12 کے بارے آگے بولے پوری کئی سال کی محنت خراب ہو گئی. ایک سوال ایسا لاؤ جو جواب دینے میں یا تو ٹائم نکل جائے اور یا پھر یہ نماز کی فکر کر کے جواب ہی چھوڑ جائیں. دونوں صورتوں میں جیت ہماری ہوگی. انہوں نے کہا بات ایک جواب اور دے جائیں. فرمانے لگے کیا؟ کہنے لگے علی وہ بتاؤ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. سوچا تھا انگلیوں پہ گنائیں گے علی کبوتر چیل مرغا مور لیکن علی بھی علی ہے. کیا بات ہے. بات ہی ختم کر دی. کہنے لگے جن کے کان اندر کو ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جن جانوروں کے کان باہر کو ہوتے ہیں بچے دیتے ہیں. اتنا کہہ کے جب آپ کہتے ہیں آپ کے سوال پورے ہوئے اگر اجازت ہو تو علی بھی ایک سوال کر لے. جیسے اتنا کہا کہ 12 کے بارے قدموں پہ کالی اب سوال نہ کر ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا دے. کہا کیوں؟ کہا جس کا شاگرد اتنا علم والا ہے وہ استاد خود کتنے علم والا ہو. واہ 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 واہ. جب شاگرد اتنے علم والا ہے تو پھر استاد کتنے علم والا ہوگا. یہی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. یہی علی ہے. بات لمبی پڑے گی. انہی علی کے شہزادے ہیں حسنین کریمین اور رب نے وہ شان بخشی دونوں شہزادوں کو کہ سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کی شبیہ تھے اور سینے سے لے کے پیر تک میرا حسین حضور کی شبیہ تھا. جب دونوں ملتے تھے تو تصویر پیغمبر بنتی تھی. جب دونوں اکٹھے ہوتے تھے تو پھر حضور کی تصویر نظر آتی تھی. دونوں جب اکٹھے ہوتے یہاں تک کہ اگر صحابہ کا جی چاہتا کہ تصویر پیغمبر کو دیکھیں تو دونوں کو اکٹھا کر کے دیکھا کرتے تھے. یہ شان دونوں شہزادوں کی. اور خدا کی قسم آپ غور کریں غور کیجئے کئی جنگیں شہزادوں نے لڑی ہیں دین کے لیے. کئی جنگیں شہزادوں نے لڑی. قربان جاؤ اپنے مقدر پہ. رب نے ہمیں حسنین سے پیار کرنے والا بنایا. عام بات نہیں. میرے نبی نے فرمایا کوئی مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے نا تو میرے شہزادوں سے پیار کرے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جو ان سے پیار کرے گا گویا وہ مجھ سے پیار کر رہا ہے. مجھ سے پیار کر رہا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کے گھر گیا نا تو حضور کونی اور گھٹنوں کے بل چل رہے تھے. سمجھے حسن حسین کون ہے؟ گھٹنوں کے بل چل. وہ کیا جانے جو ڈھولک بچا کے علی علی کرتے. انہیں کیا پتا شہزادے کون ہیں. حضور کونی اور گھٹنوں کے بل چل رہے تھے. وہ کہتے ہیں حسن حسین حضور کی کمر پہ بیٹھے ہوئے اور حضور کہتے ہیں بچوں
تمہارا اونٹ کتنا شاندار ہے. نعم الجمل، شہزادو تمہارا اونٹ کتنا پیارا ہے. کہتے ہیں پھر حضور خود ہی کہتے ہیں اگر اونٹ اتنا پیارا ہے تو یہ تو دیکھو میرے سوار کتنے پیارے ہیں. میرے سوار کتنے پیارے ہیں. وہ کتنا پیار شہزادوں سے کرتے ہیں. حضور سجدے میں، شہزادے پیٹھ پہ آئے، کچھ صحابہ آ گئے ملنے کے لیے. حضور کو سجدے میں شہزادے کو پیٹھ پہ دیکھا، ہاتھ پکڑ کے اتار کے نیچے بٹھا دیا. میرے نبی نے سلام پھیرا. کہتے ہیں کون تھا جس نے شہزادے کو میری کمر سے اتارا؟ کون تھا حضور؟ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے سوچا یہ کہیں خلل پیدا نہ ہو جائے. میرے آقا کو جلال آیا، فرمایا میرے شہزادوں کو کبھی میرے اوپر سے، میری پیٹھ سے، مجھ سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا، چاہے وہ حالت نماز ہو یا کوئی بھی حالت ہو. کا صحابہ تم نہیں جانتے ہو یہ وہ ہیں جن دونوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. کتنا پیار میرا نبی کرتا ہے ان شہزادوں سے.